اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ ناظرین گرامی، آپ کی خدمت اقدس میں جس آیت شریفہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ آئیے دیکھیں کہ یہ اعلان خداوند عالم کہاں کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان خداوند عالم فرشتوں کے معصوم مجمع میں کر رہا ہے۔ فرشتوں نے خداوند عالم کے آگے بڑھ کر کہا، اے خداوند عالم، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں جو تو زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہے، خون ریزی، فساد و برپا کرنے کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے جو تیری دن رات عبادت کرتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ خداوند عالم نے ان معصوم فرشتوں کے اجماع کو کیا جواب دیا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ خداوند عالم نے معصوم فرشتوں کے اجماع کو ٹھکرا دیا کہ دیکھو، خلیفہ بنانے کا معیار صرف خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، کسی کی اس میں رائے، کسی کی مرضی اس میں کام نہیں چلے گا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کسی زمانے میں کوئی انسان خود سے خلیفہ بن جائیں، میٹنگیں بٹھا کے خلیفہ کا اعلان ہو جائے تو دیکھو اے میرے بندوں، دھوکہ نہ کھا جانا۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ خلیفہ بنانے کا معیار کسی کو بھی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ یہاں تک کہ خود نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنا دے۔ خدا جسے حکم دیتا ہے اسی کو خلیفہ بننے کا حکم ہے، وہی بنتا ہے خلیفہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اعلان کہاں ہوا۔ یوں تو دیکھنے میں آیت بہت ہی مختصر سی ہے، لیکن اگر نگاہ بصیرت سے دیکھیں تو پورا اصول خلافت کا معیار ٹھہاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا آدم کی قصے لے کر بیٹھ گئے۔ میں کہوں گی کہ کتنی لاولد وہ اولاد ہے جو اپنے باپ کے تذکرے سے گھبرائے۔ بہرحال خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خداوند عالم نے زمین سے آسمان پر مٹی منگوائی اور اس کا خمیر بنوایا،
میں یہاں پر کہوں گی کہ آدم کا پتلا بنانے کے لیے خدا نے زمین سے مٹی آسمان پر منگوائی، اور جناب فاطمہ زہرا کا کہ جب خلقت کا وقت آیا تھا تو نور فاطمہ سے بھی جنت کی شکل میں آسمان سے زمین پر آیا تھا۔ یہیں پر آپ دیکھیے کہ انبیاء اور اہل بیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب انبیاء اہل بیت کا مقابلہ نہ کر سکے تو اور کون کر سکتا ہے؟ کس کی اتنی مجال کہ وہ اہل بیت کے مقابلے پر ٹھہر سکے؟ بہرحال جناب آدم کا پتلا بنایا گیا، اور خداوند عالم نے دوسرا اعلان کیا کہ دیکھو جب میں اپنی روح اس پتلے میں داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کر لیا مگر شیطان اکڑ گیا۔ شیطان نے کہا اے خداوند عالم، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنے ہیں، بہرحال آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے یہ دیکھا کہ یہ بنے کس چیز سے ہیں۔ یہاں پر عزیزان محترم دو نظریے ٹھہر جاتے ہیں، ایک ملکوتی نظریہ اور ایک شیطانی نظریہ۔ ملکوتی نظریہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بنا کس چیز سے ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے، اور جو شیطانی نظریے پر چلتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنا کس چیز سے ہے۔ وہی دو نظریے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ تعزیہ بنا کس چیز سے ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تعزیہ کاغذ سے بنا ہو یا لکڑی سے بنا ہو یا شیشے سے بنا ہو یا کسی بھی چیز سے بنا ہو، اس کی نسبت حسین ابن علی کی طرف ہے۔ بہرحال ہم اس کا احترام کریں۔ اور جو شیطانی نظریے پر چلتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تعزیہ بنا کس چیز سے ہے۔ بہرحال شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان نے جتنی عبادت کی اتنی کسی فرشتے نے نہیں کی تھی۔ شیطان جو ہے فرشتوں کا سردار تھا، کہتے ہیں کہ 6000 برس اس نے عبادت کی، وہ بھی خدا کو ایک ماننے والا تھا، قیامت کا اقرار کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن ایک ذرا سا تکبر اسے آ گیا۔ اس کو یہ تکبر آ گیا کہ میں افضل ہوں۔ جہاں کسی انسان میں آئی کہ وہ ختم۔ کہتے ہیں کہ اگر تیرا علم تیری میں کو ختم نہ کر سکے تو وہ علم کس کام کا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ جو واقعات گزرے ہوئے ہیں ماضی کے، خداوند عالم کہتا ہے کہ ان قصوں کو تم پڑھتے جاؤ، ماضی کو دیکھتے جاؤ اور اپنے مستقبل کو سنوارتے جاؤ۔ یہ قصے یوں ہی بیان نہیں ہو رہے ہیں، یہ بیان اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو تم دیکھو، اپنی نگاہوں سے پڑھو۔ آگے کے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آئندہ یہ غلطیاں نہ کرنا، اگر یہ غلطیاں کرو گے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت پہ پانی پھیر دیا اس نے اپنے ہاتھوں سے، ایک تکبر کی نیت سے تکبر آ گیا۔ تو جو لوگ اتنا تکبر کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ شیطان کی عبادت، اس کا علم، اس کا مرتبہ سب کچھ بیکار ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ تکبر کریں گے
تو آخر ہمارا نتیجہ شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بات پہ فکر کرنی چاہیے۔ کہیں پر کہا جا رہا ہے تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، جو لوگ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ اگر میں کسی کو عزت دے دوں، ساری دنیا مل کے اگر اسے ذلیل کرنا چاہے تو وہ اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے میں ذلیل کر دوں اسے ساری دنیا مل کے عزت دینا چاہے تو کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں تکبر کسی بات پر نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنی خوبصورتی پر، نہ اپنے مرتبے پر۔ ساری چیزیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ جنہوں نے تکبر کیا، مال و دولت کی وجہ سے خدا سے ٹکرا گئے، خدائی دعویٰ کر لیا، کیا وہ ٹکرا کے کامیاب ہو سکے؟ ان کا حال کیا ہوا؟ جو تخت و تاج پر بیٹھتے تھے، تاج کو سر پر رکھ کے تخت پر تشریف رکھتے تھے، نرم قالینوں پر چلتے تھے، ان کے پیر کبھی زمینوں پر نہیں رہتے تھے، گاؤ تکیے لگاتے تھے، ان کا نتیجہ آخر میں کیا ہوا؟ ان کی دولت ان کی کام آئی، ان کا مرتبہ ان کے کام آیا، ان کا علم، ان کی عزت ان کی کام آئی، سب کچھ ختم ہو گیا، ایک دن خاک میں مل کے چلے گئے۔ معصومین کا قول ہے کہ دیکھو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ داداؤں کو دیکھو کہ وہ آئے تھے کہاں سے اور کہاں چلے گئے۔ جو چلا گیا کیا وہ کبھی واپس آیا؟ اور جو آیا ہے اس دنیا میں کیا وہ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہ سکتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ سب سے بدبخت انسان ہے کہ جس نے دیکھ کے بھی نہ سیکھا، جس کو نصیحت کی گئی اس سے بھی اس نے علم حاصل نہ کیا تو بھی نہ سدھرا، اور جس کے اوپر میں یہ مصیبت آ جاتی ہے اس کے بعد ٹھوکر کھا کے بھی نہ سدھرا تو وہ سب سے بدبخت انسان ہے۔ آپ کے اوپر میں ایسا وقت نہ آئے، اس لیے ان واقعوں کو پڑھیے، ان قصوں کو پڑھیں اور اس پر غور کریں، سوچیں۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی صفحہ نہیں ہے، کوئی ایسا پنہ نہیں ہے جس میں ایک دوسرے سے نفرت سکھائی گئی ہو، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑھ کے دکھایا گیا ہو۔ نہیں، اللہ کی نظر میں سارے بندے ایک جیسے ہیں، کوئی بھی بالا تر نہیں ہے۔ ہاں، بالا تر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کس طریقے سے؟ اللہ کی نظر میں سارے بندے ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کچھ بندے میرے خاص ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو خاص میں شمار کرنا چاہتے ہیں، گنوانا چاہتے ہیں کہ میں بھی خاص میں گنا جاؤں، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی آپ خاص نہیں بن سکتے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی برائیوں کا گلا گھونٹنا پڑے گا اور اچھائیوں کو اپنانا پڑے گا، اچھے اخلاق کو اپنانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ آخر میں سب سے اچھا انسان وہی ہے کہ جس کی ہم نشینی لوگ چاہیں، یعنی کہ وہ انسان کے پاس میں بیٹھنا چاہیں، اس سے باتیں کرنا چاہیں، اس کی اچھائیوں کو سیکھنا چاہیں، اور اگر مر جائیں تو مرنے کے بعد میں اس کے لیے روئیں اور تڑپیں اور اسے یاد کریں۔ تو وہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے، دوسروں کے ساتھ میں اچھے سے پیش آئیں گے، دوسروں کا خیال کریں گے، دوسروں کی تکلیف میں ہم کام آئیں گے، دوسروں کی خوشی میں ہم شریک ہوں گے، دوسروں کی مصیبت کو ہم بانٹیں گے، جب تو وہ ہم سے ملنا چاہیں گے۔
جب تو وہ ہمارے پاس رہنا چاہیں گے، جب تو وہ ہم سے نزدیک ہونا چاہیں گے، اور اگر ہم ان سے برا سلوک کریں گے تو کیا وہ ہم سے ملنا چاہیں گے؟ کیا وہ ہم سے دوستی کرنا چاہیں گے؟ امام کا قول ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم سے کوئی دوستی نہیں کرے گا، ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہیں گے بہت مطلبی ہے، اس کو دیکھو صرف اپنی فکر رہتی ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے اچھا کریں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارا اچھا کریں گے۔ تم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو گے، ہم تمہارے لیے اچھا سوچیں گے، تمہارے لیے اچھا کریں گے۔ آپ ایک بار کر کے تو دیکھیے، اپنے ہونٹوں پہ، اپنے چہرے پہ ہنسی کو لا کے تو دیکھیے، دیکھیے آپ کے کتنے دوست ہو جائیں گے، کتنا آپ کے پاس میں آئیں گے، کتنا آپ سے ملنا چاہیں گے، کتنا آپ کے نزدیک ہوں گے۔ لیکن امام یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستوں کو بھی چننا چاہیے، یہ نہیں کہ سب سے دوستی کر لی۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف لوگوں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ بے وقوف لوگ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ تمہیں جب بھی فائدہ پہنچانا چاہے گا تمہیں نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان پہنچائے گا، وہ محبت میں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن وہ غلط کر دے گا۔ پھر امام نے کہا کہ کنجوس لوگوں سے، بخیل لوگوں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ جب تمہیں کسی وقت اس کی ضرورت پڑے گی وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ باتیں تو بڑی بڑی کرے گا، آسمان کو زمین سے ملانے کی باتیں کرے گا، لیکن جب وقت آئے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ کہتے ہیں جھوٹوں سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جھوٹی باتوں سے تمہیں بھی وہ برا بنا دے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے دوستی سب سے کریں، لیکن جو خاص دوستی ہے وہ دیکھ کے کریں، اچھے لوگوں سے کریں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جو نمازی کے پاس بیٹھتا ہے وہ نمازی کہلاتا ہے، جو شرابی کے پاس بیٹھتا ہے وہ شرابی کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم اچھے دوستوں کو چنیں گے تو ایک دن ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ میں دوستی کریں گے تو ہم بھی اس کی بات کو سن سن کے ہمارے اوپر میں بھی اثر ہو جائے گا، ہم بھی برے بن جائیں گے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے وصیت لکھی اپنے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام کو، کہا کہ اے بیٹا، میری زندگی تو کوئی طویل نہیں ہے، میری زندگی تو بہت چھوٹی ہے، لیکن میں نے ایسی ایسی تاریخوں کو پڑھا، ایسے ایسے واقعوں کو پڑھا، ایسی ایسی چیزوں کو دیکھا جس سے میری عمر بڑی کی طرح سے ہو گئی، جیسے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں، اس طریقے سے میں نے تجربہ حاصل کیا۔ تو میری بات کو سنو، دیکھو دوستی میں دوستی کا حق ہوتا ہے، اگر کوئی تمہیں نہ دے تم اس کو دو، اگر کوئی تم سے چھین لے تم اس کو معاف کر دو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس کی غلطی کو نہ دیکھو، بھول جاؤ، اس کی اچھائیوں کو یاد رکھو۔ کوئی اگر تمہارے دوست کی آگے برائیاں کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ میرا دوست ایسا نہیں ہے، تو تم اس کی بات کے اوپر میں یقین نہ کرنا، کیونکہ آج وہ اس کی برائی تمہارے سامنے کر رہا ہے تو کل وہ تمہاری برائی بھی اس کے سامنے میں کرے گا۔ اس لیے تم اس کے ساتھ میں اس کے بات پہ بھروسہ نہ کرو۔ دوست اگر مصیبت میں ہے تو سب سے پہلے تم اس کی مدد کرنے کے لیے جاؤ۔ یہ سب باتوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اچھے دوستوں کو چننا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عطر آنس کہ خود می بوید، فارسی میں شعر ہے کہ عطر وہ ہے کہ خود بخود خوشبو دیتا ہے، اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ عطر کی دکان پر چلے جائیے تو وہاں پر وہ عطر والا جو دکان والا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کو سونگھ کے دیکھو اس کی خوشبو کتنی ہے، اس کو سونگھو اس کی خوشبو کیا ہے، نہیں،
وہ خود بخود اس کی خوشبو آپ کی ناک میں اپنے آپ چلی جائے گی۔ تو خود سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، اپنی تعریف خود سے نہیں کرنی چاہیے، خود اچھے بننا چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرے۔ دوست تو دوست تعریف کرے گا دوست کی، لیکن اگر دشمن بھی اس کی تعریف کرے وہ اچھا انسان ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس میں اگر ہم بیٹھیں گے تو اگر ہم ان سے کچھ نہیں بھی، وہ ہمیں کچھ نہیں بھی سکھائیں گے تو ہم ان کی ہم نشینی سے ہمارے اوپر میں اثر ہو جائے گا۔ ہم اس کی اچھائیوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی برائیوں کو ختم کرنا چاہیں گے۔ برائی کا مقصد یہ نہیں کہ اگر ہم برے بن گئے تو ہم اچھے نہیں بن سکتے ہیں۔ دل کو کہتے ہیں، قلب کو، ہارٹ کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قلب شما خانه خداست۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ قلب شما خانه خداست، قلب جو آپ کا ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے اس قلب کو آپ کے نورانی بنا کے آپ کے جسم کے اندر میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک وائٹ بورڈ لے لیجئے۔ وائٹ بورڈ جب ہوتا ہے تو وہ ایک دم وائٹ ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے میجک سے ایک نقطہ بلیک کلر کا رکھ دیا تو وائٹ پہ ایک بلیک پوائنٹ نظر آنے لگے گی، لیکن وہ پوائنٹ رکھتے وہ وائٹ بورڈ کیا ہو جائے گا؟ بلیک بورڈ بدل جائے گا، بلیک بورڈ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا دل ہے، ہمارا قلب ہے کہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر میں ایک گناہ کا نقطہ پوائنٹ رکھ دی جاتی ہے۔ جب ہم دوسرا گناہ کرتے ہیں اسی طریقے سے گناہ کر کے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل نورانی ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل ہمارا کالا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اگر مان لیجئے کہ ہم نے گناہ کیے آج تلک کے، تو کیا ہم اس کو صاف نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکتے ہیں؟ آپ سب کے سامنے میں مثال ہے جناب حور علیہ السلام کی کہ صبح دوزخ میں ہوئی، جنت الفردوس میں شام۔ غلطی کی تھی انہوں نے، لیکن سوچا کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو کیا وہ غلطی کی معافی مانگنے سے وہ اچھے نہیں بن گئے؟ اگر ہم بھی برے ہیں، اگر ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو کیا ہم اچھے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں۔ ہمارا دل جو کالا ہو گیا تو کیا وہ پھر سے نورانی وائٹ بورڈ کی طرح صاف نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا، مگر کیسے؟ ایسے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اچھی باتوں کو سنیں، مجلسوں میں جائیں، اچھے لوگوں کے پاس میں بیٹھیں، اچھی کتابوں کو پڑھیں، پڑھائی کریں، درس لیں، صرف پڑھ کے نہیں، پڑھ کے اس کو کریں۔ ہم نے جو غلطی کی ہے اس کی معافی مانگیں، آگے سے ایسا نہ کرنے کا خود سے ایک وعدہ کریں، ہے نا؟ اس طریقے سے ہمارا دل کے اوپر میں جو کالک ہے، سیاہی ہے، وہ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے قلب کے اوپر میں جو زنگ لگ گیا ہے اس کو یہ چیزیں جو ہیں صاف کر دیتی ہیں، ہمارا قلب ایک پھر سے نورانی ہو جاتا ہے، ہماری زندگی پھر سے اچھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر کوئی غسل جمعہ کرے تو انسان کے جسم سے اس طریقے سے گناہ گرتے ہیں جیسے کہ سوکھے ہوئے پتے، جب پتجھڑ کا مہینہ آتا ہے تو درخت میں سے، جھاڑ میں سے پتے اپنے آپ جھڑنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی غسل جمعہ کرے، غسل جمعہ یہ نہیں کہ آپ جمعے کے دن کریے، اگر آپ کو موقع نہیں ملا تو آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں غسل جمعہ کی نیت سے، تو اس سے انسان کے جسم سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، وہ پھر سے ایک پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ میں اگر کوئی داخل ہو نیت پاک سے تو وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک پھر سے بچہ نیا پیدا ہوا ہے، نوزاد ابھی پیدا ہوا ہے۔ وہ نوزاد جو بچہ پیدا ہوا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے ہماری غلطیاں دھل جاتی ہیں، ہمیں غسل توبہ
خوشنودگی خدا، اس کے لیے غسل کرنا چاہیے، خدا خوش ہو جائے گا، خدا ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس طریقے سے ہمیں اچھا بننے کا راستہ سکھایا گیا ہے، تو ہمیں اچھا بننا چاہیے۔ آپ سے یہی التجا ہے کہ اگر آپ سنیں تو سن کے خالی بھول نہ جائیں، سننے کے بعد میں آپ اس پر سوچیں اور فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو یہ موقع دے، خدا آپ کو توفیق دے، خدا آپ کو شیطان کے بہکاوے سے بچا لے۔ الہ آمین والحمدللہ رب العالمین۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت